پہلے میں دیکھنے والوں کو عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ایسے پانی جمع ہونے کے مقامات ہیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ نہ آئے، جیسے چھوٹا ٹب ہے، بالٹی ہے، واشنگ مشین ہے، یا انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگر ان کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ آ جائے۔ ایسی جو اوپر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں تو جو اتنے چھوٹے اتنے کم پانی کو لیے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں انہیں اسے کہتے ہیں چھوٹا حوض، یا اس پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں۔ اور شرعی لحاظ سے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے اس کا رنگ وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، کل ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ سب اچھی طریقے سے مسئلہ جان لیں کہ اتنا ایسا کوئی برتن، ایسا کوئی ٹینک، ایسا کوئی حوض جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ سے کم جواب آئے، وہ سب چھوٹے حوض کہلاتے ہیں۔ وہ پانی قلیل پانی، تھوڑا پانی کہلاتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے تو چاہے نجاست کا رنگ یا اس کی اسمیل وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، یہ کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا واشنگ مشین میں جیسے ہی ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں، جیسے ہی ان کپڑوں کی ناپاکی کا اتصال پانی کے ساتھ ہوتا ہے، کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اسے جتنا مرضی گھماتے رہیں، گویا کہ وہ ناپاک پانی اس کے باہر ہر تار میں، ہر دھاگے میں گھس جاتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو نکال کر پھر ٹب سے اس کے جھاگ کو ختم کرنے، ٹب کے پانی سے جھاگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ ناپاک کپڑا ٹب کے پانی سے متصل ہوتا ہے وہ بھی سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی سب اپنے اپنے کپڑے پاک کر کے پھر واشنگ مشین میں ڈالیں۔ یعنی جتنا حصہ ناپاک ہے، میں نے بارہا بتایا کہ جیسے تھوڑا سا حصہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ اس کا اتنا حصہ ناپاک ہے، اس کو نل کا کھول دیں مناسب دھار میں کہ بہت تیز نہ ہو کہ اس پہ لک ایک دم چھینٹے آپ پر آئیں، ہلکے سے اس سے کھول دیں، ہلکی سی دھار، اور پھر اس کو پکڑ کر ملتے جائیں۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی دل اس میں بالکل مطمئن ہو جائے کہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہوگا، تو بس یہ کپڑا پاک ہے، پھر اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، اگر آپ نے کپڑے دیے اور آپ کو نہیں پتا کہ واشنگ مشین میں کوئی کپڑے ناپاک بھی تھے یا نہیں تھے، تو شریعت پھر ان تمام کپڑوں کو پاک ہی کہتی ہے، جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے کچھ ناپاکی کو نہ دیکھ لیں۔ آپ صرف گمان پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے گھر والوں نے کوئی کپڑے ایسے دھو دیے ہوں جو ناپاک ہوں، تو وہ پاک ہی ہیں، اور جو ناپاک اگر آپ نے دی ہیں تو پھر ضرور سب کے سب ناپاک ہے۔ اب یہ گمان نہیں آپ کر سکتے کہ شاید اتنا پانی بہہ گیا ہو کہ وہ نجاست بہہ گئی، کیونکہ واشنگ مشین سے دھوتے ہوئے اتنا پانی عموماً بہتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بالفرض کپڑے دھل گئے پاک اور ناپاک ایک ساتھ، اب آپ کو پتہ ہے سارے کپڑے ناپاک ہیں، تو ان کو ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے پاک کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے 2-3 کپڑے لے کر، جیسے 1-2 جوڑے لے کر بالٹی میں ڈال لیں، نل کا کھول دیں، جب یہ اوپر پورا بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑے کو پانی کی سطح سے نیچے رکھیں، اوپر نہیں ہونا چاہیے، کپڑا پانی کے اندر ہو، اور اب یہ جب بھر گیا تھوڑا سا اس کو بہنے دیں، اور اسی کوئی مقدار نہیں ہے کہ 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ، بس تھوڑا سا بہنے دیں، یہ تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو اپنی گھر کی ماسیوں کو یہ طریقہ بتا دیجئے کہ تمام کپڑے واش کرنے کے بعد ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے اس طرح نکال لیں، جیسے اب یہ پانی بہا نا تو یہ کپڑے پاک، اس کو نکال لیں، اب جتنا بالٹی میں بچا وہ بھی پاک ہے، اسی میں دوسرے کپڑے ڈالیں، پھر اس کو بھریں، تھوڑا سا بہائیں، یہ پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے سارے کپڑوں کو ایک دفعہ نکال لیا کریں تو وسوسہ نہیں آئے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اب بالفرض اگر ناپاک کپڑے تھے اور ان کو پاک نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے مطلب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے ان کو بس نچوڑ نچاڑ کے وہ رسی کے اوپر ڈال دیے، تو یقینی سی بات ہے وہ جب کپڑے ناپاک ہیں تو رسی بھی ناپاک ہوگی۔ اور پھر اگر اب اس میں بالفرض ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دھوپ پڑی بہت زیادہ، وہ اڑ گیا سارا پانی، ختم ہو گیا، یعنی اس میں نجاست کا بالکل اثر نہ رہا، اگرچہ شرعی لحاظ سے اس کو رسی کو ناپاک ہی کہیں گے، لیکن اگر آپ دوسرے کپڑے اس کے اوپر پاک کپڑے ڈالتے ہیں، گیلے کپڑے، اور اس میں بالفرض رسی میں کوئی نجاست کا اثر موجود نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے اگر وہ بھاپ بن کر بالکل تمام کا تمام اڑ گیا ہے تو پھر یہ کپڑے آپ کے پاک رہیں گے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز فقہاء نے بالکل لکھا ہے کہ خشک ہو کے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا، اسے آپ کو شرعی طریقے سے پاک کرنا پڑے گا۔ لہذا اس کا پھر یہ طریقہ جو بہن نے فرمایا سب سے بیسٹ ہے کہ یا تو آپ جو نائلون کی رسی ہوتی ہے وہ لگائیں، یا جیسے یہ الیکٹرک کا تار ہوتا ہے ٹیلی فون وغیرہ کا جس پہ کوٹنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس پہ مطلب گیلا کپڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جائیں، 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، تو اگر بالفرض اس پہ کچھ ناپاکی بھی ہو تو شرعی لحاظ سے وہ بالکل پاک ہوگا، اس کو باندھ لیجئے۔ اب رہی ہٹ دھرمی کے، جی ہم مسئلہ نہیں مانتے، اب تو یہ مطلب یہ کہ اس میں کوئی مجھے تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے مذہب اسلام سے جتنے مطلب دور ہیں، اور معاذ ثم معاذ اللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خود مذہب اسلام کی تعلیمات کو ناپسند کرتی ہے، وہ ایک آزاد زندگی چاہتے ہیں،
ہاں باہر کے ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی تعریف بھی کریں گے اور اس کو فالو کریں گے. دبئی چلے جائیں, UK چلے جائیں, US چلے جائیں, یہاں شترے بے مہار ہوں گے, وہاں بالکل سیدھے چلیں گے اور تعریف کریں گے کہ نہیں بھائی بڑی بہت اچھا قانون ہے اور اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے. لیکن جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو حقیر جان کر اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ اپنی آخرت کی بربادی کا بہت زیادہ سامان کرنا ہے. یہ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول بھی عرض کر دیتا ہوں اور وہی اس کا خلاصہ بھی میری بات کا یہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں, یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی. تو مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیم شرع کا مذاق اڑانا, اپنے نفس کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان سے بیزاریت کا اظہار کرنا تاکہ نفس کو پابندی ہی برداشت نہ کرنی پڑے, یہ آپ کے لیے کوئی نافع نہیں ہے, یہ آخرت میں بہت شدید وبال رکھتا ہے. یہ کہتے ہیں قبر پر پھول ڈالنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں, قبر پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں, نہ سرکار نے اس کی ترغیب دی, نہ صحابہ کرام نے کیا, نہ اس کی ترغیب دی. لیکن یہ ضرور ہے, کیوں ڈالتے ہیں مسلمان, یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے تو آپ کا جانور بدکا, آپ نے فرمایا دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑے وجوہات کی بنا پر نہیں, ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی و غیبت کیا کرتا تھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی تر شاخ کو توڑا, اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو قبر پہ گاڑ دیا اور فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. تو اکابرین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جب تک چیز تر ہوتی ہے, چاہے وہ درخت سے جدا ہو جائے, وہ تسبیحات کرتی رہتی ہے اور یہ ذکر الہی اور اس کی تسبیح کی برکت یہ ہوگی کہ عذاب میں تخفیف ہوگی. پھر ہمارے مسلمانوں میں یہ پھول پتیوں کا رواج چل گیا اور یہ منع نہیں ہوتا, ممنوع نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدعتیں کہہ کر مسلمانوں کو جہنمی قرار دینے کی کوشش کریں. عرف و عادت بدلتا رہتا ہے, جیسے نبی کریم کے دور میں شادیاں ہوئی تھیں, کیا اس طرح آج شادیاں ہو رہی ہیں؟ رسومات بدل گئی ہیں, ہر کمیونٹی اپنے اپنے رسم کے مطابق, بس شریعت سے ٹکراتی نہ ہو, رسومات ادا کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ چیز معروف ہو گئی, گلاب کی پتیاں ڈالنا, اور حسن زن یہی ہے کہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گی ذکر الہی کریں گی اور ثواب ملے گا. تو اگر وہ اس طرح ڈالتا ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے, اگرچہ ثابت بھی نہیں ہے. بس ثابت اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ منع نہیں ہو جاتی. منع وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا, منع وہی ہوگا جس کا طریقہ یا جو اس کا تعلق عبادت سے اور نبی کریم عبادت کا طریقہ بتا گئے, اس میں اضافہ کرنا وغیرہ ہی منع ہوتا ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو عرف و عادت میں جاری ہو جائیں, مسلمانوں میں رائج ہو جائیں, اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع کو نہیں جانتا. میرے جملہ شاید بعضوں کو ناگوار گزرے گا, جو مزاج شریعت سے ناواقف ہے وہی منع کرے گا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور مسلمانوں سے مراد ان میں جو علماء ہیں, فقہاء ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیندار, علم دین رکھنے والے, وہ اگر کوئی کام کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صحیح کام کی اجازت دے رہے ہیں. تو بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن کوئی نہ ڈالنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو لوٹا واش روم میں رکھا ہوتا ہے, کیا اس لوٹے میں پانی لے کے ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کر تو سکتے ہیں, یہ اگر جائز ناجائز کا صرف آپ پوچھیں تو کر تو سکتے ہیں. اسے پہلے اچھی طرح آپ اس پہ پانی بہائیں, دھوئیں, تاکہ خوف نہ ہو کہ کوئی پیشاب کی چھینٹیں وغیرہ آ گئی ہوں. بالکل صاف ستھرا کر کے پھر پانی بھر کے آپ وضو بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ طبیعت پسند نہیں کرتی اس کو, نظافت کے خلاف ہے, یعنی طبیعت لائک نہیں کرے گی, بہت سو کی یار پتہ نہیں پیشاب کی چھینٹیں آ گئی ہوں, تو طبیعت میں کوفت, ایک ملال اور ایک کراہت اور نفرت سی پیدا ہوگی. اور ایسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایسی چیز کو استعمال کرنا جس میں طبیعت خود مائل نہیں ہو رہی, مناسب نہیں ہے. چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے صاف ستھرا کر لیا تو وضو تو ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے علیحدہ ایک لوٹا لے لیں, ایک گھر میں لوٹا رکھیں, ضرور لوٹے سے بہت اچھا وضو ہوتا ہے, ورنہ واش بیسن وغیرہ پہ بھی اچھا ہو جاتا ہے, لیکن لوٹے پہ سنت بھی ہے لوٹے سے وضو کرنا, اس کے لیے علیحدہ لوٹا لے کر رکھ لیں, وہ صرف وضو کا لوٹا ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ جو گلیوں کے باہر نالیاں بنی ہوتی ہیں, ان کا پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ گیند اس میں چلی جاتی ہے نالی میں, اب وہ گیند کو نکالتے ہیں تو وہ پاک رہتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح ہم کبھی بائک چلا رہے ہوتے ہیں, نالیاں ہوتی ہیں, اس میں ٹائر چلا جاتا ہے, تو ٹائر ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن چونکہ یہ نالیاں جو ہیں وہ گندگی ہی اس میں ہوتی ہے, اگرچہ سیوریج کے لیے غالباً نہیں ہوتی, وہ ویسے گھر کا پانی اور صحن کے لیے ایسی چھوٹی نالیاں باقی انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں جو سیوریج وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں. تو اس میں لیکن یہ ضرور ہوتا ہے, ہمارا جو مشاہدہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پیشاب کرانا ہو تو نالیوں کے اوپر ہی جا کے باتھ روم میں یا صحن کی نالی پہ کروا دیتے ہیں اور وہ بہہ کے وہاں آ جاتا ہے, تو اس میں ناپاک ہونے کا بالکل احتمال ہے. تو اس لیے اگر گیند چلی جائے تو پہلے اس کو آپ کسی لکڑی وکڑی سے باہر نکالیں. ہم نے بھی بڑے تجربے کیے ہیں بچپن میں کھیلتے ہوئے, پھر اس کو جو ہے پاؤں سے دبا کر
اور پھر کوئی ہاتھ میں یا تو کوئی چیز ویز لے کے اور اس کو دیوار پہ 2-4 ہم مارا کرتے تھے تو وہ ساری وہ کلین ہو جایا کرتی تھی. تو اگر وہ اس طرح آپ سکھا لیں اس کو زمین پر رگڑ کے کیسے تو پھر ٹھیک ہے, یا پانی رکھیں جب وہ اس میں چلی جائے تو اس کو پاک کر لیں, اتنا پانی بہائیں کہ نجاست بہہ جائے. لیکن بار بار ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے بہرحال اس کو سکھا لیں, جیسے مٹی میں آپ اچھی طرح کر کے اس کو 2-4 دفعہ دیوار پہ ماریں تو مٹی اپنے ساتھ وہ گیلے پن کو لے جائے گی. گیلا پن ہاتھ پہ محسوس نہ ہو, اتنی سوکھ جائے پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ٹائر کا تو کوئی پرابلم نہیں, اگر فرض کر لیں نالی میں چلا گیا ناپاک بھی ہو گیا, آپ نے کون سا اس کے اوپر کوئی نماز پڑھنی ہے یا اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ. ٹائر تو ویسے ہی جب نالی میں جائے گا چلے گا نا تو زمین کی رگڑ سے خود بخود پاک ہو جائے گا. جوتے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اگر جوتے کے تلوے میں یعنی پیندے کے اندر کہیں, تلوا نہیں اندر ہوتا ہے, پیندے کے اندر نیچے حصے میں اگر کوئی گندگی لگ بھی جائے, آپ چلتے جائیں وہ رگڑ کے اگر وہ ہٹ گئی تو بس پاک تصور کیا جائے گا, تو اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں. گیند کے لیے ذرا احتیاط کر لیں.